الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7 سنين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اس وقت ہم سرپرستوں پر اور پیرنٹس پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج اسی ذمہ داری پر میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ حضرات سے اس معاملے میں مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھوڑا سامنے کی جگہوں کو پر کر لیجئے، تھوڑا آپ حضرات سامنے آ جائیے، پہلی صف مکمل کر لیجئے پہلے۔ اس وقت اسکول سے ہمارے بچے امتحانات سے فارغ ہو کر سالانہ چھٹیاں منا رہے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے اپنے آپ پر جو اخلاقی، شرعی اور دینی ذمہ داری ہم لوگوں پر اس وقت عائد ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو ہم لوگوں کو تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ اب تک کا جو ماحول ہمارے اپنے بچوں کا تھا، وہ صبح سے شام تک کا ایک مخصوص وقت تھا، مخصوص حالات تھے، اور صبح سے شام تک ایک مخصوص حالات اور روٹین کے اعتبار سے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کر رات کے سونے تک کا جو ماحول اور معمول تھا، وہ کچھ اس انداز کا تھا کہ ہمارے اپنے بچوں کو دینی اعتبار سے متوجہ کرنے اور ان کو دین کی طرف آمادہ کرنے کے لیے ہمیں بھی 10 مرتبہ سوچنا پڑتا تھا، کیونکہ بیچارہ اپنے عمر کے وقت کے اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا تھا۔ نیند سے بیداری ہوئی تو اسکول جانا، اور اسکول کے نام پر اس کے شاید وزن سے زیادہ اس کے کتابوں کا بوجھ،
اس کی طاقت سے زیادہ ہوم ورک کا بوجھ، اور پھر اسکول کے ماحول کے اندر صبح 8:30 9 بجے سے لے کر 4 ساڑھے 4 تک کا ایک مخصوص ماحول تھا، جہاں دین کے نام پہ کوئی چیز نہیں، اور اگر بڑی مشکلوں سے ہم لوگوں نے کچھ معیاری طور پر دین کے نام پر چلنے والے اسکولوں کا انتخاب کر کے اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں داخلہ دلا بھی دیا، تو ان اسکولوں کے سروے کے مطابق وہاں بھی دینیات برائے نام تھی، کوئی اہتمام دینیات کا ان اسکولوں کے اندر بھی نہیں تھا۔ تو غیر مسلم مینجمنٹ ہو یا کرسچن مینجمنٹ اسکولز کے اندر عمدہ اور معیاری تعلیم کے نام پر اگر ہم نے اپنے بچوں کا ایڈمیشنز کرا دیا تھا تو وہاں تو دین کے نام کا کوئی پوچھنا ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ اسکول سے آنے کے بعد پھر بچہ تھکا مارا، اگر ہم لوگوں نے اور مزید بوجھ ڈال کے اس کی اچھی تعلیم کو معیار بنا کر کچھ اسپیشل کلاسز اور ٹیوشن کا انتظام کر دیا تو بیچارہ وہ بچہ 7 8 9 بجے تک وہاں مصروف رہا۔ تھوڑا اگر ماں باپ کو رحم آ گیا تو عصر سے مغرب تک تھوڑا کھیلنے کھلانے کا ٹائم دے دیا تو دے دیا، اور بچوں کا اگر مزاج گراؤنڈ میں اور میدان میں جا کے کھیلنے کا رہا تو رہا، ورنہ وہ بچے موبائل اور ٹی وی کے اندر گیم اور کارٹون میں زندگی گزار لی۔ بہرحال بند کے ماحول کے اندر ہمارے بچے ہیں۔ ٹیوشن سے فارغ ہو کے آگے رات 9 بجے ڈنر ہوا تو ڈنر کے ساتھ پھر ٹی وی کا ماحول، اور گھر کا کچھ ماحول اچھا رہا تو ذرا ہنسی مذاق ہوتے ہوتے رات 11 ساڑھے 11 12، یہ روٹین اس طرح کہ اگر کوئی دعوت اور فنکشن نہ آئے، اگر کسی دن کوئی روٹین کوئی کے خلاف کوئی فنکشن آ جائے، کوئی دعوت آ جائے، تب تو پوری رات گئی۔ اگر قریبی رشتہ داروں کی دعوت رہی تو فجر ہوتے ہوتے واپس ہی ہے۔ ایسے ماحول میں ہمارے بچوں نے پورا سال گزارا ہے، اور اب ایگزام سے بچے ہمارے فارغ ہو گئے۔ اب یہ جو اوقات ہیں 30 دن 40 دن کے جو اوقات ہیں، اور عام طور پر اسکول جون کے مہینے میں کھلتے ہیں، یہ جو اوقات ہیں ان اوقات کو اپنے بچوں کے واسطے ہم کیسے استعمال کریں؟ کیا ان اوقات کو چھٹی سمجھ کر بچوں کو نانی کے پاس بھیج دے؟ اور عام طور پہ ہوتا ہے ایسا ہی، ویکیشن کے نام پر ماں کو بھی یعنی ہماری اپنی بیویوں کو بھی بچوں کی تربیت گھر کا ماحول سنبھالتے ہوئے فرصت نہیں ملتی، تو سال بھر وہ بیچاریاں بھی اکا دکا 2 دن 3 دن کے واسطے میکے جا کے آ جاتی ہیں۔ اب ان کا یہ احساس ہوتا ہے کہ اب اسکول کو بچوں کو چھٹیاں ملی تو لمبا جا کے میکے میں رہ کے آنا ہے، اور ہم شوہر حضرات بھی اس بات سے خوش ہیں چلو بھائی چھٹیاں ہیں بچوں کو جانے دو، ذرا ہم بھی آزاد لائف گزاریں گے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ بچے نانا کے پاس گئے اور نانی کے گھر گئے تو وہ تو بس پورا ماحول ننیحال کا آزادانہ ماحول آئے ہی بچے چھٹی گزارنے کے واسطے، تو وہاں پریشانیاں تو ماموں اور مامیوں کو ہوں گی۔ اب ہماری اپنی بیویاں تو بیٹی بن کے گئی ہیں تو وہ تو ٹھاٹھ سے زندگی گزاریں گی، بچے تو پورا گھر ایک کریں گے۔ کیا اسی طرح ہماری زندگی ہمارے بچے گزار کر اوقات فارغ کر کے پھر جون کے مہینے میں پھر اگلے سال کے لیے پری پلان ہو کر آ جائیں گے، یا ان کے واسطے کچھ دینی ماحول ہم فراہم کرنے کا سوچیں گے؟ ایک آیت شریفہ میں نے ابھی خطبے میں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، اللہ کے خاص مخاطب ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو
اور اس سے پہلے میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اہل کا جو لفظ ہوتا ہے یہ اطلاق ہوتا ہے، اس پر بولا جاتا ہے وہ سارے افراد جو ہماری ذمہ داری میں ہیں، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے کوئی اور رشتہ دار ہو، جن کے اخراجات، جن کی ذمہ داریاں نبھانے کے ہم پابند ہیں، شرعی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی، وہ سب اہل کے اندر داخل ہے۔ ورنہ اصلاً تو اہل کا اطلاق بیوی اور بچوں پر ہوتا ہے اصلاً، لیکن شریعت کے عمومی دائرے کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اہل کا لفظ بہت وسیع ہے۔ جن سب کی ذمہ داری کسی آدمی کے تحت ہے، وہ ساری ذمہ داریاں اس کے اہل کے اندر داخل ہیں۔ اور حق تعالی جل شانہ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو جو تمہاری تربیت میں داخل ہیں، ان سبوں کے متعلق حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں کا ہر ایک نگران کار ہے، تم میں کا ہر ایک اللہ کے پاس پوچھے جانے کے قابل ہے۔ کلکم راع، اور میں نے بتلایا تھا اس سے پہلے کئی مرتبہ، راعن کا جو لفظ ہے وہ چرواہے کے واسطے استعمال ہوتا ہے، اور چرواہے میں بھی بکریوں کے چرانے کے واسطے راعی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور بکریاں چرانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، بکریاں کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں، ان کو سنبھال کر لے کر چلنا بہت ذمہ داری کا کام ہے، بہت صبر آزما کام ہے۔ جذباتی آدمی، غصے والا آدمی چرواہا نہیں بن سکتا، پھر اوپر سے بکریوں کا چرواہا نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، اور اس ذمہ داری کے متعلق کل قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور جو اس کی نگرانی میں، اس کی ماتحتی میں، اس کی تربیت میں داخل ہے، کل قیامت کے دن ان سبوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اگر میں اپنے آپ کو سدھار لوں، میں عبادت گزار بن جاؤں، میں متقی پرہیزگار بن جاؤں، میں صف اولیٰ کا اہتمام کرنے والا بن جاؤں، میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور اس کے منشے کے مطابق زندگی گزار لوں، لیکن میری اولاد کی اور میرے متعلقین کی اگر میں نے فکر نہیں کی ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کے پاس میں اور آپ سوال سے نہیں بچ پائیں گے۔ وہاں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کے متعلق کیا کیا تھا۔ کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس وقت کا جو ہمارا ماحول ہے، اور خاص طور پر اسکولوں کا جو نصاب اور سلیبس بنایا گیا ہے، اور خاص طور پر اس طرح کے ابھی ماحول کے اندر NEP کے نام سے نیو ایجوکیشن پالیسی جو لائی گئی ہے، ان پالیسیوں کے تحت اگر اسکول کا جو نصاب اور سلیبس چل رہا ہے، ان حالات کے ماحول کے پس منظر کے اندر اگر ہم اپنی اولاد کے متعلق تھوڑا سا دینی معاملے میں سیریس نہیں ہوں گے، تو العیاذ باللہ، اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کل کے دن یہی ہماری اولاد بے دین ہونے سے بھی بچ نہیں پائے گی۔ اتنی خطرناک پالیسی ہے NEP، نیو ایجوکیشن پالیسی جو لائی گئی ہے۔ آپ گوگل اٹھا کے سرچ کر لیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ جو ایام ہیں اس وقت، یہ بہت قیمتی اوقات ہیں۔ ہم لوگوں کا ایک مزاج بن گیا، میں بھی اس میں داخل ہوں، اس لیے میں نے کہا میں اپنے آپ کو سب سے پہلے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں۔ عام طور پر ہمارا ایک مزاج بن گیا کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے، کسی پہ ڈیپینڈ ہو گئے مکمل طور پر۔ تعلیم کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب 4 پیسے خرچہ کر لو، ایک ٹیوٹر کا انتظام کر لو، ٹیوشن لگا دو، ایک ماحول فراہم کر دو، اچھا خرچہ کر کے اچھا اسکول بنا دو،
بس میری ذمہ داری ختم. ہم ڈیپینڈ ہیں دوسروں پہ. حالانکہ مجھے آپ کو تھوڑی دیر یہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کیا کر رہا ہوں. میں پوری محنت کر رہا ہوں, میں صبح سے شام تک دن رات ایک کر رہا ہوں, اپنی طاقت سے زیادہ محنت کر رہا ہوں, اپنی طاقت سے زیادہ میں پسینہ بہا رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ میرے لیے نہیں کر رہا ہوں, میرے فیملی کے لیے, بچوں کے فیوچر کے واسطے, اپنے گھر میں راحت سکون کے واسطے میں دن رات محنت کر رہا ہوں, اپنی طاقت سے زیادہ میں کام کر رہا ہوں. لیکن کیا اتنا ہی میری ذمہ داری ہے یا اخلاقی طور پر مجھے اپنے بچوں کو دینی فکر کرنا بھی میری ذمہ داری ہے؟ ہم میں سے ہر ساتھی تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچے کہ کتنی دیر میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت دیتا ہوں, کتنا میں اسپینڈ کرتا ہوں اپنا وقت اپنے بچوں کے واسطے, کتنا وقت ہے میرے پاس میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر بات کروں, بالکل سب سے کٹ کے, فون سے کٹ کے, ٹی وی سے کٹ کے, ماحول سے کٹ کے, خالص میری توجہ میری اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کتنی دیر ہے. کیا ٹائم ہے میرے پاس؟ کیا اتنا وقت ہے میرے پاس؟ اگر آج کے اس دور کے اندر میں صرف دنیا کی فراوانی, دنیا کی راحت, دنیا کا آرام, ان کا چین, ان کا سکون, ان کا فیوچر, ان کا مستقبل بنانے کے واسطے پوری کوشش کر کے اگر میں ان کے کوئی دینی فکر کا کوئی اہتمام نہ کروں تو کیا میں اللہ کے پاس بریء ذمہ ہوں؟ کیا اللہ کے پاس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے مولا میں نے اپنی اولاد کے لیے ساری چیزوں کی ذمہ داری کو قبول کر لیا تھا, ادا کر لیا تھا؟ میں نہیں کہہ سکتا. میں نے ٹائم ہی نہیں دیا اپنی اولاد کو. آج کے دور کے اندر اگر باپ اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے گا, ماں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کے دل کی کچھ بات نہیں سنے گی, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری اولاد دوسروں پر ڈیپینڈ ہوگی. جب ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ ہوئے اپنی اولاد کے متعلق تو اپنی اولاد بھی دوسرے پہ ڈیپینڈ ہوگی. دسیوں واقعات ہمارے سامنے ہیں, دسیوں واقعات. ہر راحت, ہر سکون, ہر چین ماں باپ نے ادا کرنے کو اور پورا کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ٹائم نہیں دیا. نتیجہ اولاد نے اپنا ٹائم کسی اور کے ساتھ اسپینڈ کیا. رات کا آدھی رات سے زائد کا وقت انہوں نے فون اور چیٹنگ پہ اپنی اوقات, اپنی زندگی گزاری. 8 سال, 9 سال, 10 سال, 12 سال, 13 سال کی عمر کی نوجوان, چھوٹی عمروں کی, کچی عمروں کی بچیوں کے ایسے دل دہلا دینے والے واقعات میرے سامنے ہیں. ماں باپ عاجز ہو گئے اور عاجز آ کر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کتنی کوشش ہم نے کر لی لیکن ہماری بچی سمجھنے کے لیے تیار نہیں, ہمارا بچہ سمجھنے کو تیار نہیں. کیوں؟ ٹائم ہم نے نہیں دیا. میں پوچھتا ہوں, میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں, میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, کتنا ٹائم آپ نے اپنے بچوں کو دیا؟ تھوڑی دیر رات سے اپنی ساری ذمہ داریوں سے ہم فارغ ہو کے آئے, بیٹھے, کیا ہوا بیٹا آج اسکول میں تمہارے ساتھ, آج تمہارے لیے کیا معاملہ ہے, کوئی بات ہے تو بیٹا مجھ سے بتاؤ, میں تمہاری کوئی بات سن کے کوئی فیصلہ میں تمہارے متعلق کروں گا. کیا میں اپنی اولاد کو اتنا فریڈم دیا کہ میری اولاد مجھ سے آ کے ہر چیز مجھ سے شیئر کر سکے؟ یا تو افراط یا تفریط. افراط اتنا کہ بچے کو ہمت نہیں باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اور باپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکے. باپ گھر میں آیا, بیٹا دوسرے کمرے میں گھس گیا. اتنا ٹائٹ ماحول گھر کا ہم نے کر رکھا ہے کہ بیوی بھی ڈرتی ہے, اولاد بھی تھرا رہی ہے. باپ آیا نہیں کہ دجال آیا گھر کے اندر, سب الگ الگ ہو گئے. یہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تفریط اتنی, محبت کے نام پہ اتنے ڈھیلے کہ والد بھی آیا تو نہ باپ کو, بیٹوں کو احساس, نہ بیٹی کو احساس. باپ کے سامنے اولاد ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے ٹی وی دیکھ رہا ہے اور باپ آ گیا, کوئی احساس نہیں. ایسے بھی ڈھیلے ہیں لوگ. ایک جگہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ایک صاحب کے پاس,
تو ان کے چھوٹے بھائی سے میری بات چیت چل رہی تھی, تو اچانک گھر کے بڑے صاحب آئے, تو ان کے نوجوان بچے بھی تھے, اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے. آج کل کا تو فیشن بن گیا ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھنے کا, ورنہ ہمارے بچپن میں بڑوں کے سامنے تو ہمت بھی نہیں تھی کہ ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھیں. ادب تھا بڑوں کے بچپن میں ہمارے, لیکن آج کا فیشن بن گیا, چھوٹے بچے بھی ہیں تو ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بڑوں کے سامنے بیٹھتے ہیں. اور وہ بھی مجبور ہیں بیچارے, وہ اتنا ٹائٹ پینٹ جنس کے نام پہ پہنتے ہیں کہ ان کو سکون ہی نہیں ملتا ٹانگ پہ ٹانگ ڈالے بغیر. تو چچا بیٹھا ہوا ہے, بڑا چچا بیٹھا ہوا ہے, بات کر رہے ہیں ہم لوگ, اور چھوٹے بچے, اپنے چھوٹے کا مطلب کالج پڑھنے والے, ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے اپنے موبائل میں آدھا گرے ہوئے صوفے پہ بیٹھے ہوئے. خیر ہم تو باہر کے آدمی, ہمارا ادب نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں, چچا کا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد والد آئے, گھر کے بڑے ہیں پورے. تو وہ والد مجھے دیکھ کے بہت پرتپاک انداز میں مجھ سے ملے. تو وہ بیچارے جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابا یہ مول صاحب سے ایسا اٹھ کے مل رہی, تو ذرا بچے تھوڑا سائلنٹ ہوئے کہ کون ہے گی. اس کے بعد وہ موصوف آ کے بیٹھے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے. تو اس درمیان میں بچوں پہ غور کرتا رہا کہ کیا والد آنے کے بعد بچوں میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں. تو میں نے دیکھا کہ جیسے چچا کی موجودگی میں بچے بیٹھے ہوئے, ویسے ہی ابا کی موجودگی میں آدھے صوفے پہ گرے ہوئے اور ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے اپنے فون میں چیٹنگ میں مصروف ہے. یہاں بہت سے بڑے حضرات ہیں, میری عمر بھی اس وقت 45 سال چل رہی ہے. ہمارے جو مجھ سے بڑے عمر والے ہیں ان کا تو چھوڑ دیجئے, وہ تو دنیا کا وہ ادب دیکھے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن میری عمر کے جو لوگ ہیں یا میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں, تھوڑا سوچ کے بولیے, کیا ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا بیٹھنا کبھی گوارا کیا؟ آج میں باپ بن گیا تو میں اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کر پا رہا ہوں؟ بنیادی وجہ ہے کہ میں ڈیپینڈ ہو گیا. اسکول اچھا انتخاب کیا, فیس ادا کر دیا, ڈونیشن کے نام پہ ہزاروں روپے دے دیا, اسکول میں داخل کر دیا. بچے کی اچھی اعلیٰ تعلیم اور ہائی ایجوکیشن کے واسطے میرا بچہ ہر سبجیکٹ میں پرفیکٹ رہے, ٹیوشن کا انتظام کر دیا, وہاں پیسہ خرچہ کر دیا. لیکن کیا تربیت کے واسطے بھی کوئی انتظام کیا میں نے؟ بچے کی ماں کو فرصت نہیں گھر کے جھمیلوں سے, مجھے فرصت نہیں باہر کی ذمہ داریوں سے, تو ان اولاد کی تربیت کرے گا کون؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے بچے پڑھ تو رہے ہیں لیکن دین کے نام پہ ان کو کوئی شعور نہیں, کوئی ادب نہیں, کوئی سلیقہ نہیں, کوئی احساس نہیں. اس کی ذمہ داری میرے بھائیوں ہم سبوں پر آنے والی ہے. ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کی تو آج ہم مسجد میں آ گئے, بیٹھ گئے, خطبہ ہونے سے پہلے مسجد بھر گئی. لیکن اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے وہ دن دیکھنا پڑے کہ خطیب کو انتظار کرنا پڑے کہ لوگ آئیں گے تو میں خطبہ دوں گا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اتنے غافل ہو گئے اپنی اولاد کے متعلق؟ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس تو قدم نہیں ہٹنے والا ہے. ایک ایک چیز کے متعلق سوال ہوگا, ایک ایک چیز کے متعلق سوال ہوگا. ہاں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, ہم اپنی اولاد کی تربیت کا وہ نظام بنائیں, اپنی اولاد کو دینداری کا ماحول ہم فراہم کریں, تو پھر انشاءاللہ وہ رحمت کے بہانے آپ ڈھونڈیں گے, دیکھیں گے. خصوصیت کے ساتھ اس وقت جو یہ 40, 45 اور 50 دن کا وقفہ ہے, میں حضرت صدر محترم صاحب دامت برکاتہم کو مخاطب کر کے پوری کمیٹی والوں سے بھی ایک گزارش کر رہا ہوں, اور عمومی طور پر سارے لوگوں سے, کہ 40 سے 45 دن کا کوئی سمر کیمپ اس مسجد میں قائم کرنے کی فکریں کیجیے. اور ہمیشہ ہوتا ہے الحمدللہ. آپ حضرات بھی مختلف جگہوں پر علماء کرام اس وقت, مختلف تنظیمیں اس وقت سمر کیمپ چلا رہی ہیں. اس کی وجہ وہی ہے, چونکہ ہم بے دینی کا ماحول دیکھ رہے ہیں, ہم علاقے پھرتے ہیں, لوگوں کی بے دینی کا اندازہ ہمیں ہے. کتنے بچے بے دین آج کے دور کے اندر ہو رہے ہیں, اس کے غم سے ہم گھٹتے ہیں. مختلف تنظیمیں اور علماء کرام, حفاظ کرام یہ سمر کیمپ چلانے کی فکریں کر رہے ہیں. 2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, 3 گھنٹے کا اس کا سلیبس بنایا گیا ہے, اس کا نصاب بنایا گیا ہے. یہ 40 سے 45 دن کا جو ٹائم ہے, یہ ٹائم اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے ویکیشن کے نام پہ آپ ضائع مت کیجیے.
ڈھونڈیے آپ کے اپنے علاقے کے اندر آسانی کے ساتھ آپ کے بچے کہاں جا سکتے ہیں، کون سا وقت آپ کے لیے سوٹیبل ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے محلے کے ہیں تو اپنے محلوں کی مسجدوں کے اندر وہاں کے ائمہ اور وہاں کے خطبہ اور وہاں کے ذمہ داروں سے گزارش کرا کہ مسجدوں کے اندر سمر کیمپ قائم کرنے کی فکریں کیجیے، اور جہاں چل رہے ہیں وہاں اہتمام کے ساتھ بچوں کو ان 2 سے 2.5 گھنٹے کا جو کیمپ سمر کیمپ چلتا ہے جو دینیات کے اوپر، اس پر اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ بھیجانے کی فکریں کریں، ورنہ پھر اسکولاں شروع ہو جائیں گے اور پھر وہی ماحول آ جائے گا، تو پھر وہی ترتیبیں زندگی کی گزریں گی، تو میرے بھائیوں پھر حالات بڑے خطرناک ہوں گے۔ اس لیے اس وقت کے ماحول اور حالات کے اعتبار سے بہت سخت فکریں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے، حضور نے یہی بات فرمائی ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، مروا اولادکم 7 سنین، 7 سال حضور نے متعین کیا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور وَضْرِبُوهُمْ 10 سنین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اور فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے گا تو پھر اس پر سختی کرو۔ اسلام نے محبت کا بھی حکم دیا، اسلام نے سختی کا بھی حکم دیا، اور سختی کا یہ مطلب نہیں کہ بس آئے اور مار توڑ دیا، نہیں، تربیت کی جائے۔ مروا اولادکم، حضور نے 7 سال میں حکم دیا، حکم کرو، سمجھاؤ۔ اور جو حضرات ماہر نفسیات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بچے بولنے کے بجائے بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، تجربہ ہے، چونکہ ہم استاد ہیں، ہم پڑھنے پڑھانے کی لائن سے ہم لگے ہوئے، ہمیں اندازہ ہے اس کا کہ اگر کوئی چیز ہم مشکل سے مشکل چیز بھی ہم بچے کو 10 منٹ 15 منٹ بول کے سمجھائیں، اس کے مقابلے میں وہی چیز اگر ہم بلیک بورڈ پر ٹھہر کے ہم بچے کو سمجھاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ 15 منٹ کی ہماری تقریر وہ 5 منٹ کے سمجھانے پہ زیادہ مؤثر نہیں ہوتی۔ 5 منٹ میں بچہ بورڈ کے ذریعے سمجھتا ہے۔ پریکٹیکل طور پر یہ تجربہ ہے، بچے بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے عادی بنیں گے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ صاحب میں پڑھ لوں گا، ابھی بچہ ہی 6 ہونے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو چھٹیاں چل رہی ہیں، سال بھر تو بچہ پڑھتے رہا، ذرا چھٹیاں سونے دو، تو پھر ہمیشہ کے واسطے وہ بچہ فجر کی نماز سے غافل ہو جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیے اپنے ساتھ، ایک ترتیب بنائیے، ماحول بنائیے، گھر کا ماحول فراہم کیجیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ٹائم کا کھانا، آج کی اپنی مصروف ترین زندگی کے اندر ایک وقت کا کھانا ہم اپنی فیملی کے ساتھ کھانے کا شیڈول بنائیں، ایک نظام بنائیں، چاہے کچھ ہو جائے، یہ ایک ٹائم کا کھانا ہم لوگ ساتھ رہیں گے، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی ہوگا، وہ ٹائم آپ اپنے فیملی کو دیجیے، تھوڑی دیر بیٹھیے، ڈائننگ ٹیبل پہ آپ بیٹھ کے بات کیجئے، دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ بات کیجئے، اس آدھا گھنٹے کا وہ وقت بچے انتظار کریں، آپ کو ماحول ایسا بنائیے کہ وہ آدھے گھنٹہ آنے کا بچے انتظار کریں کہ ہم اپنی بات اپنے بابا سے کریں گے، اپنی بات اپنی مما سے ہم کریں گے، یہ ساری باتیں ہم ان کے سامنے رکھیں گے، وہ اپنی دل کی باتیں اپنے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ اس وقت بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دوں گا، آپ دنیا کی ہر راحت پہنچانے کی اپنے بچوں کو فکریں کیجئے، کوشش کیجئے، بلکہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، کرنا چاہیے، ضرور کیجئے، لیکن میرے بھائیوں اس کے ساتھ جو اصل چیز ہے وہ ہے اپنی اولاد کی دینی تعلیمی تربیت۔ میری آنکھ بند ہو تو کم سے کم میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھانے کے تو قابل بن جائے، میری آنکھ بند ہو تو میرا جنازہ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ امام صاحب پوچھے اجازت ہے، ایسا نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا جنازہ مناسب نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو میں اس قابل تو بناؤں کہ میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے، میرا بیٹا میرا جنازہ اپنے کندھے پر لے جائے، میرا بیٹا مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر ڈال کر مٹی ڈالے، تاکہ اس کے دل میں بھی احساس ہو، اس کا دل بھی نرم پڑے،
اور اوپر سے منو مٹی ڈالنے کے بعد میرا بیٹا تھوڑی دیر میرے قبر پہ ٹھہر کے میرے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگے، وہ وقت بڑا کٹھن ہے جہاں فرشتے آ کر میری پوری زندگی کا 3 سوالات میں آگے کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی نے کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے قریبی لوگ اگر قبر کے پاس ٹھہر کر اتنی دیر جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس زمانے میں اونٹ چلتے تھے، اتنی دیر ٹھہرتے اگر قبر کے پاس ٹھہرتے ہیں تو بندے کو یعنی اندر قبر والے انسان کو انسیت ہوتی ہے، اس کے لیے سوالات میں آسانی ہوتی ہے۔ فطری بات ہے، ایک نئی جگہ اگر میں پہنچوں اور میرے ساتھ میرے جاننے والے لوگ ہوں، چاہے ایک فاصلے سے ہوں، فی الحال میرے ساتھ نہ ہوں لیکن میرے ساتھ وہ ہیں، تو مجھے ایک طرح کی ہمت ہوتی ہے۔ اور اگر میں نئی جگہ پہ ہوں، کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، تو فطری طور پر مجھے ایک طرح کی اجنبیت کا احساس ہوتا ہے، ڈر رہتا ہے، چاہے کتنا بھی ڈر کیوں نہ ہو، فطرت کے اعتبار سے۔ اور نبی نے یہ بات فرمائی ہے، کیا میں نے اپنی اولاد کو اس قابل بنایا؟ میرے بھائیوں، بہت حالات سنگین ہیں، ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے ہم میں سے ہر ایک ساتھی کو۔ اپنی اولاد کے واسطے دینی تعلیمی تربیت کا ایک نظام بنائیے، ان کو اس قابل بنائیے کہ وہ اپنے اللہ کی توحید کو، اپنے نبی کی رسالت کو، آخرت کو، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو، ان چیزوں کو جانیں، ان پر ایمان پختہ رکھیں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب میں اور آپ سنجیدہ ہوں اپنی اولاد کی تربیت اور فکروں کے واسطے، ورنہ اگر میں اپنی اولاد کے پیچھے غافل رہا تو پھر اللہ نہ کرے میری اولاد غافل رہے گی، اور پھر خدا نہ خواستہ وہ وقت آ جائے کہ میرا ناشا اور میرا جنازہ چاہے وارث ہوتے ہوئے بھی لاوارث بن جائے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہی پیغام آج کے اس جمعے کی مجلس سے دیتا ہوں کہ یہ جو 40-45 دن کا قیمتی وقت ہمارے بچوں کا چھٹیوں کا ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ 2.5 سے 3 گھنٹے کا ایک ماحول، ایک ترتیب دی جائے، اور اپنے بچوں کو دینی اور تربیت کا اسلامی ماحول فراہم کیا جائے۔ حق تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مالک سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی ضروریات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا نہیں مانگ سکے اپنے خاص کرم سے عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔